ہاں جی جلدی آئے, آپ پیچھے رہ گئے تھے, لیٹ ہو گئے ہیں. میٹھی تو اٹھتی نہیں ہے نا سو کے, میٹھی یہاں کھلے تو ہم پہنچے نا. السلام علیکم, کیا حال ہیں جی آپ سب کے. بچوں کے اسکول پیرنٹ میٹنگ تھی, 10 o'clock کی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی سالار کی, وہ تو ہو گئی ہے جی مس. تو آپ ادیبیہ کے ٹیچر سے مل لیتے ہیں, تو پہنچ گئے ہیں اسکول میں. ابھی والے ادیبیہ کے مل لیں, جو ملتے ہیں ان سے مل لیتے ہیں نا جو اویلیبل ہے. چلے میٹھی, میٹھی آپ جلدی چلیں نا, پہلے ہی ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں. میٹھی بڑی ایکسائٹیڈ تھی, رات کو بھی اسی وجہ سے لیٹ سوئی کہ صبح میری پیرنٹ میٹنگ ہے اور فرسٹ ٹائم میری ماما جو ہے وہ ٹیچر سے مل رہی ہیں, کیونکہ یہ اس گریڈ کی پہلی پیرنٹ میٹنگ ہے. سپتمبر میں بچوں کے اسکول اوپن ہوئے ہیں, نیا سال شروع ہوا ہے, تو اس کے بعد ابھی فرسٹ ٹائم ہم جو پیرنٹ ہیں وہ ٹیچر سے مل رہے ہیں. اور یہاں یہ سالار کی پکچر لگی ہوئی تھی اسکول میں بورڈ کے اوپر, تو وہ میں دیکھنے لگ گئی, میں اور میٹھی, کیونکہ سالار کا جو ٹائم تھا, جو ہم نے ٹائم سلاٹ بک کیا ہوا تھا, وہ تو گزر گیا تھا. اور یہاں یہ سسٹم ہے کہ آن لائن ہم بکنگ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے کس ٹیچر سے ملنا ہے, کہ اور کس سبجیکٹ ٹیچر سے بھی اگر ملنا ہے تو ہمارے پاس پوری بکنگ ہوتی ہے, اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہم آتے ہیں, تب اس ٹائم کے حساب سے مل سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے جیسے پیرنٹس آئیں تو وہ ڈائریکٹلی ٹیچر سے مل سکتے ہیں, نہیں, ایسا سسٹم نہیں ہوتا. تو بس جی پہنچ گئے ہیں ہم لوگ, ابھی بچوں کی دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ٹیچر ابھی اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اگر فری ہے تو آپ مل سکتے ہیں. تو یہ راستے میں دیکھیں, یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ایک سیکشن ہوتا ہے. یہ کبڈ رکھی ہوئی میں نے بچوں کے سب فلور میں دیکھی ہیں, گراؤنڈ میں بھی تھی, فرسٹ میں بھی, سیکنڈ میں بھی, بلکہ گراؤنڈ میں بھی دونوں سائڈ پہ تھی, رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ میں بھی نہ پڑی ہوئی تھی. یہ کیا ہوتا ہے کہ بچے جو چیزیں اسکول میں بھول آتے ہیں یا بچوں کی جو گم ہو جاتی ہیں کسی دوسرے بچے کو ملتی ہیں, تو وہ انہوں نے اس طرح یہ انٹرنس ہے اور یہاں انہوں نے یہ کبڈ رکھی ہوئی ہیں کہ جس کو بھی جو چیز ملے نا وہ یہاں رکھ دے, اگلے دن پھر جس کی وہ ہو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے جگہ مختص کی ہوئی ہیں, تو یہ بڑی اچھی چیز مجھے لگتی ہے جب بھی میں جاتی ہوں. اور میرے بچے ہیں نا کئی دفعہ جرسی بھول آتے ہیں, کارڈ ان کا گم ہو گیا اسکول کا, ادیبیہ کی کوئی بک رہ گئی ہے, اگر وہ اس کی کلاس میں نہیں ہے, کلاس میں بھی کیبنٹ بنی ہوئی ہے کہ جہاں بچے رکھ دیتے ہیں. تو فار ایگزامپل ادیبیہ اگر کلاس سے باہر نکلی ہے تو گراؤنڈ میں کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ اٹھا کے پھر انہوں نے اس طرح رکھ دینی ہوتی ہیں. تو یہ جیسے بچے واٹر بوٹلز بھول آتے ہیں, لنچ باکس بچے چھٹی کے ٹائم بھی نکال کے کچھ کھا لیتے ہیں, وہاں رہ جاتا ہے. کسی بچے کا کوئی جوتا رہ جاتا ہے, بچے ساتھ, اب سالار ہے وہ ڈبل شوز لے کے جاتا ہے پی والے دن کہ اس نے جب فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے تو فٹ بال والے شوز پہن لیتا ہے, ویسے نارمل وہ کلاس کے اندر ویسے وائٹ کلر کا جو پی کا اس کا شوز ہوتا ہے وہ پہنتا ہے. تو اب دیکھیں یہ ایک بچے کا رہ گیا ہوگا شوز, تو وہ بھی انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیکشن تھا. تو بس جی یہاں سے پھر ابھی ہم 1 by 1 ساری ٹیچرز کو مل رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ ہم شو کرتے ہیں. جہاں بھی ٹیچر نے کلاس روم کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کلاس میں یہ ٹیچر اویلیبل ہیں, تو وہ ہاں ہم نے اپنا ٹائم دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی پیرنٹس اندر ہو تو 5-10 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں کہ اندر وہ گئے ہوئے ہیں, ہمارے سے پہلے آ گئے ہیں, تو اتنا تو مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن اپنے ٹائم پہ ہی اندر جانا ہوتا ہے, سسٹم بنایا ہوا ہے. جب سے کووڈ آیا ہے نا تو بچوں کے اسکول میں اس طرح کے واٹر ڈسپینسر رکھے ہوئے ہیں, یہ ان کے نیچے 2 پاؤں بنے ہوئے ہیں, تو یہ پاؤں سے پریس کرتے ہیں نا تو یہ ٹھنڈا اور گرم پانی نکلتا ہے. یہ بھی ہر جگہ ہے. جب کووڈ تھا نا, کووڈ میں ہاتھ لگانا, ایک پانی پینے آتا ہے دوسرا بھی ہے, تو انہوں نے پھر یہ سسٹم بنایا تھا کہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور یہ پانی جو ہے نا وہ پاؤں سے پریس کر کے نا تو اوپر بوٹل بھی رکھ سکتے ہیں, تو پانی وغیرہ یہاں سے بچے فل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی جہاں بچوں کا واش روم ایریا بنا ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ یہ انہوں نے واٹر ڈسپینسر اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں. تو بس جی ہم نے ساری ٹیچر کو ملے اور ادیبیہ کی اتنی تعریف کی, ہمدان کی ٹیچرز نے. سالار تو پھر ویسے میچور ہے, تو بچوں کی مجھے ذرا زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی کمپلین نہ ہو, لیکن ساری ٹیچروں نے کہا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دونوں ماشاءاللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ سب کے بچوں کو کامیاب کرے, لائق بنائے. اور ماں باپ کو دل کو ٹھنڈک تبھی ملتی ہے جب ان کی اولاد جو ہے نا ان کی تعریف سنے. تو یہاں یہ انہوں نے اسٹیج لگایا ہوا تھا, بچے آتے ہیں وہ خود ہی پینٹنگ کرتے ہیں, ڈرائنگ کرتے ہیں, کچھ بھی لکھتے ہیں, کوئی بھی کریکٹر بنا لیتے ہیں, کچھ بھی ہے. تو یہ میٹھی بھی جو ہے نا یہ بھی لکھنے لگ گئی, اور بھی بچے آ رہے تھے, وہ بھی کچھ نہ کچھ بنا کے یہاں رکھ کے جا رہے تھے. یہ پہلے کوئی ایونٹ ہوا تھا نا تو وہ خالی اسٹیج ہوگا, تو انہوں نے پھر یہ اسی طرح پیرنٹس ڈے کے لیے یہ ایکٹیویٹی یہاں رکھ دی ہے. اور بھی پیرنٹس آ رہے تھے, وہ پکچر بنا رہے تھے بچوں کی. پیرنٹ میٹنگ کے لیے ہمیں 2 سے 3 دن پہلے ای میل آتی ہے, ای میل میں ایک وہ لنک دیتے ہیں, اس لنک پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو آگے ٹیچرز کے نام اور کلاس آ جاتی ہے کہ آپ نے کس ٹیچر سے ملنا ہے,
کس ٹائم ملنا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، ڈیٹ تو ایک ہی ہوتی ہے سب کی، لیکن ٹائم ہوتا ہے کہ 12 بجے سے بھی ملنا ہے، 12:20 پہ ملنا ہے، 12:30 پہ، مطلب جو بھی ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ صبح 7:30 سے وہی اسکول ٹائمنگ 2:30 تک ہوتا ہے، تو اس دن پھر دوسرے یہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، اس لیے میرے بچوں کا آج آف تھا، یہ لوگ صبح اٹھے ہی نہیں۔ سلار کا میں نے بک کیا ہوا تھا 9:30 سے، سلار اٹھے ہی نہیں ہے، تو لیکن شکر ہے کہ ٹیچر فری تھی تو ہم نے مل لیا پھر، لیکن اگر ٹیچر فری نہ ہو تو پھر آپ نہیں مل سکتے، پھر آپ نے دوبارہ اسپیشل ریکویسٹ ڈالنی ہوتی ہے، پھر اس کا لمبا ذرا پروسیس ہوتا ہے، ٹیچر اپنا اسکیجول چیک کرتی ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو ٹائمنگ دیتی ہیں۔ تو میٹھی تو اتنی خوش اور اتنی ایکسائٹیڈ اور بار بار کہتی ماما سب سے اچھے ویوز کس کے بارے میں آئے ہیں، کیوں ہمدان کی ٹیچر نے تو یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، وہ ورک مکمل کرے، یہ کرے، اس طرح۔ میں نے کہا نہیں، دونوں کا ہی بڑا اچھا ماشاءاللہ اچھا آیا رزلٹ، ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں نا بچوں کے، تو یہاں بھی ابھی تھوڑا نا جو انہوں نے سسٹم ہے نا ایجوکیشن کا ایگزام کا وہ چینج کر دیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ سال کے اینڈ پہ ایگزام ہوتے تھے اور بچوں کے جو بھی گریڈز آتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ ڈیلی ویکلی بیسس پہ منتھلی بیسس پہ ٹیسٹ لیں گے، اور انہی ٹیسٹ کی بیہاف پہ اور بچے کی جو پروگرس ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ اس پہ وہ فائنل رزلٹ بنائیں گے، آخر میں وہ بتائیں گے کہ آپ کے بچے نے پورے سال یہ پرفارمنس دی ہے تو بچے کا یہ گریڈ بنتا ہے۔ تو یہاں یہ جتنی نیشنلٹیز اس اسکول کے اندر پڑھتی ہیں نا سب کے فلیگ ہیں، تو یہ میٹھی جو ہے نا یہاں دیکھ رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی کہ یہ پاکستان کا فلیگ ہے، یہ UAE کا فلیگ ہے، تو ہم سے بھی رہا نہ گیا، ہم نے کہا چلو یہاں پکچرز بنا لیتے ہیں، میٹھی کی یادگار ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ میں نے سالار کی بھی ایک پکچر رکھی ہوئی ہے، پکچر اگر آپ کو دیکھنی ہو نا تو آپ فیس بک اور میرا انسٹا کا اکاؤنٹ بھی فالو کر لینا، تو پکچر میں وہاں ہی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ میٹھی یہاں پوز بنا کے تو پکچر بنوا رہی ہے۔ میں نے میٹھی کو کہا تھا، میں نے کہا آپ نہ جائیں اسکول، آپ سو ہی رہے، اٹھ ہی نہیں رہی تھی صبح، لیکن میٹھی کو پتہ تھا کہ میری ٹیچر نے میرے بارے میں کیا ریمارکس دینے ہیں، تو اس لیے وہ تو پھر ضروری اس نے آنا تھا۔ اور یہاں یہ بچوں کے پانی پینے کے لیے کولر بھی لگائے ہوئے ہیں، ایک تو وہ واٹر ڈسپینسر ہیں، اس کے علاوہ بھی بچے یہاں سے پانی پی سکتے ہیں۔ یہ سسٹم بھی آپ کو اسکولوں میں جگہ جگہ ملے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ UAE میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو فیسلٹیز ہیں بچوں کو وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ بچوں کی کیئر کی جاتی ہے، چاہے وہ ایون کہ کلینک بھی بنے ہوئے ہیں، پلے گراؤنڈز، بچوں واش روم صاف ستھرے۔ تو میری سسٹر گورنمنٹ ٹیچر ہے نا پاکستان میں، تو میں وہاں گئی تو یقین کریں مجھے ایسے شوق ہوا، اتنے عرصے کے بعد میں کوئی 15-16 سال بعد کسی پاکستانی اسکول میں نے وزٹ کیا تھا، تو وہاں کچھ بھی نہیں، کہ ایون کہ جو نلکا ہوتا ہے نا وہ بھی پانی صاف نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ پھر جگہ جگہ جہاں بچوں کی فیسلٹیز جو دی گئی ہیں تو وہاں بھی فیسز تو وہاں بھی لیتے ہی ہیں، ایون کہ پرائیویٹ اسکول والے بھی لیتے ہیں کافی، لیکن وہ اتنی فیسلٹی نہیں دیتے، ایون کہ وہاں اسکولوں میں AC تک نہیں ہوتے، بچوں کے لیے کولر تک نہیں ہے۔ گرمی میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے پیارے ہوتے ہیں، اور وہ کتنی مشکل سے اسٹڈی بچے کا اس طرح فوکس ہی نہیں رہتا اتنی گرمی میں، جس طرح جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں فیسز لیتے ہیں لیکن وہ بچوں فیسلٹیز ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ تو بس یہ ہم نے ٹیچر سے بھی مل لیا، اور میں تھک جاتی ہوں، ہر سبجیکٹ کی ٹیچر سے ملنا ہوتا ہے، کلاس ٹیچر سے بھی ملنا ہوتا ہے، تو ہیں بھی ڈیفرنٹ سیکشن۔ ہمدان اور سالار کا سیکنڈری والا پورشن بنتا ہے، کیونکہ یہاں گریڈ 8 جو ہے نا وہ 7 جو ہے 7 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکنڈری کا علیحدہ پورشن، اور 6 تک پرائمری کا رہتا ہے، گرل سیکشن رہتا ہے۔ حدیبیہ کی گرل سیکشن ہے سیکنڈری، تو اس سے پہلے تو کو ایجوکیشن ہی ہے، مطلب 6 گریڈ تک بچے لڑکے اور لڑکیاں مل کے پڑھتے ہیں، تو 6 کے بعد جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اور پورشن بھی علیحدہ ہیں، اندر آ جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اسٹڈی جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر سیڑھیاں چڑھنا اترنا ہو، مجھے اسپائن ایشو بھی ہے، لفٹ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پھر زیادہ بیمار ہوں یا ایسی کنڈیشن میں وہ لفٹ نہیں یوز کرنے دیتے جب زیادہ رش ہو کہ لائنیں لگ جائیں لفٹ کے باہر ہی، تو اس لیے نا میں بڑی تھک ہار کے آتی ہوں۔ تو ابھی بھی ہم نے 3.5 گھنٹے کے بعد جی میں نکلی ہوں اسکول سے، اور الحمدللہ پھر جب سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہوں نا بچوں کی پرفارمنس دیکھ کے تو سکون آ جاتا ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یرسی کی بلکہ کال آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ فری نہیں ہوئے، ان کی آج ایک بلدیہ کی انسپیکشن تھی تو وہ ادھر گئے ہوئے تھے، تو ایک کام جانا تھا، ایک اونر سے ملنا تھا، تو میں نے کہا ابھی تو میں نے جا کے سو جانا ہے، بچوں کو کچھ کھلا پلا کے تو پھر شام کو ادھر چلیں گے۔ تو یہ جی آتے ہی میٹھی بھی تھک گئی، بچوں کو دیا ہے تربوز، بچوں کو بھی ابھی نیند بھی نہیں ان کی پوری تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تربوز دے دیں، تو اس کے بعد ہم نے سو جانا ہے۔ تو یہ میٹھی کی آپ دیکھ رہے ہیں نا ذرا ایکشن، یہ آج اسکول سے ریمارکس آئے تھے تو اس کی وجہ سے تھے، اسکول سے آ کے سارے سو گئے تھے، بس اٹھ کے پھر کھانا وغیرہ کھایا، اور اس کے بعد عرشی اور مجھے جانا تھا دن میں میٹنگ کے لیے تو نہیں گئے۔ تو یہ جی ہم جو لوگ جا رہے ہیں میٹنگ کے لیے، اور یہاں یہ ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہی لوکیشن
اونر نے بھیجی ہوئی تھی. ایک نئے اونر کا کام ہمیں ملا ہے تو ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ان سے سائن کروانا تھا. تو کچھ اونرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے آفس میں نہیں آتے, ہمیں خود جانا پڑتا ہے. یہ اونر بھی ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں جو ایمریٹس کا دناتا کا ہیڈ کوارٹر ہے نا, میں وہاں جاب کرتا ہوں, تو آپ لوگ نا وہاں آ جائیے گا مغرب کے بعد, آپ کسی ٹائم بھی آ جائیں. تو بس ہم لوگ پھر اندر سے پھرتے پھراتے, ہمیں سمجھ ہی نہیں, لوکیشن والی وہ بتا رہی تھی جو ہم اس کو فالو کر رہے تھے, لیکن بڑا ہم تنگ ہوئے. آدھا گھنٹہ تو یہاں ہی گھوم, کبھی آگے سے یو ٹرن پیچھے سے, تو فائنلی جی پھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, جیسے ہی آپ ایئرپورٹ کراس کریں گے کہ تو آگے میرا آفس لوکیشن آپ کو شو ہو جائے گی. تو ہم لوگ ارشی اور میں آئے ہیں, بچے تو گھر ہی ہیں. تو یہ ولا اونر ابھی کھڑے ہو کے انہوں نے سائن کر دیے ہیں. الحمدللہ ایک نیا کام مل گیا. انشاءاللہ جب میں سائٹ پہ جاؤں گی, نیا سائن بورڈ لگے گا, آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. تو اس کے بعد یہ خود ہی آ گئے تھے پارکنگ میں, کیونکہ ہمیں مل ہی نہیں رہا تھا, کیونکہ اتنا یہ بڑا ایئرپورٹ ہے, اتنا زیادہ ایریا ہے, تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کی کس انٹر سے انٹر ہونا ہے. تو پھر یہاں انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے سمجھایا ہمیں کہ آپ ادھر سے اندر سے جائیں گے, ایسے نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آئیں, کیونکہ آگے ہم نے بل سائن کروانے ہوں گے, کوئی ڈاکومنٹ لینا ہوگا, تو آنا جانا تو اب لگے ہی رہے گا ان سے. تو یہ بھی ہمارے ایک یہاں کے اونر فرینڈس تھے, ان کے آگے یہ فرینڈ ہیں. تو جب بھی آپ کسی کا دبئی میں ایسے ہوتا ہے, آپ اچھا کام کرتے ہیں, اچھا گھر بنا کے دیتے ہیں, تو وہ پھر آگے بتاتے ہیں. یہ تو خیر ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہوتا ہے نا, کہ کسی کا اچھا کام کریں تو وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے کون سے مستری ٹھیکیدار سے کام کروایا, تو وہ پھر آگے ریفر کرتے ہیں جی فلاں کمپنی سے ہم نے کام کروایا. سیم ایسے یہ لوگ بھی ہیں. یہ لوگ تو پھر اور ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس سے ایک دفعہ کروا لیں پھر ساری زندگی اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہ انہی لوگوں میں سے نا ایک فیملی ہے. ہم کافی ٹائم سے ہم نے ان کے ڈھیر سارے گھر بنائے ہیں. تو اب انہوں نے بھی نا ولا کا ایڈیشن کروانا تھا, ولا آلریڈی بنا ہوا ہے, ساتھ انہوں نے ایکسٹینڈ کروانا تھا. یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگ ادھر سے آئے ہیں, غلط آئے ہیں. تو آپ ادھر سے آتے تو بالکل ساتھ اوپر ہی میرا دفتر ہے, اور میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, تو کسی ٹائم بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ہم نے ان کی فیملی کو کافی گھر بنا کے دیے, تو یہ ہمارے سے بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. تو ابھی انہوں نے نا ٹریولنگ کرنی تھی, تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں, سائن کروا لیں, پھر میں 10 دن بعد آ کے تو آپ سے رابطہ کروں گا. اور اس کے بعد جی ہم لوگ پہنچ گئے شارجہ. سالار کا لیپ ٹاپ اے سی کے نیچے رکھا ہوا تھا, اور اے سی ہمارا کہیں لیک ہو گیا, اس میں سے ڈراپس گرے ہیں پانی کے, تو وہ اس کے اندر چلے گئے, تو یہ آن ہی نہیں ہو رہا تھا. اتنی وہ ٹینشن سالار کو بنی رہی. تو میں یہ 2 دن پہلے دے گئی تھی. یہاں یہ غزہ والے ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں. سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہوں کہ نئی چیز ان کو دینی ہے تو ٹھیک ہی کر کے دیں گے. تو یہاں ان کو دے کے گئی تھی, تو آج انہوں نے کال کی ہے کہ آپ آ کے لے جائیں. تو بس یہاں جی ان سے لیپ ٹاپ لیا ہے, اور ابھی ہم لوگ یہ جائیں گے گھر کی طرف. ایسے دل کر رہا تھا کہ راستے میں چائے پئیں, تو ارشی نے کہا کہ یہاں شارجہ سے نہیں پینی, شارجہ کے اتنا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, تو دبئی سے پتہ ہے کہ زراعت میں باہر سے بہت کم چائے پیتی ہوں, مجھے پسند ہی نہیں آتی. مجھے گھر کی چائے اچھی لگتی ہے, میں فریش دودھ کی چائے بناتی ہوں. اور یہ جو بناتے ہیں یہ رینبو وہ ڈبے والا دودھ اس کی بناتے ہیں. جب میں شروع میں آئی تھی, ڈبے والا دودھ ایک دفعہ ارشی لے کے آئے تھے, وہ گر گیا تھا, تو وہ ایسے پلاسٹک کی طرح جم گیا. پھر اس کے بعد میرا دل بھر گیا, تو میں نے وہ نہیں لیا, میں فریش دودھ کی چائے بناتی ہوں. تو بس جی ہم لوگ چائے انجوائے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے جی گھر کی طرف. ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.